آج بھی اسی آیت کو تلاوت کیا گیا جس کا لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا تھا، الا خبردار ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولیوں کی بے شمار نشانیوں میں سے دو نشانیاں اس آیت کے اختتام پر ذکر کی گئی کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایماندار ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کی نشانی اللہ کریم نے اپنے ولیوں کی بیان فرمائی۔ ولیوں کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، گزشتہ جمعہ کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا، اور اگر انسان کوئی اللہ کے ولیوں کا ذکر کرے تو یہ اللہ کی نظر عنایت ہے کہ وہ اپنی سنت کو بندوں کی زبان پر جاری کر کے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے نبی ہوں، میں نے عرض کیا تھا یہ وہ مخلوق ہیں جنہیں پروردگار عالم اپنے بندوں میں با اختیار بنا کر بھیجتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے ہر ایک اسی عقیدے کا پرچار کرتا ہے کہ اللہ سنتا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اس کا در چھوڑ کر کسی کے در پر نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا ہی یہ اصل عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہر ایک کی، اور عطا بھی کرتا ہے ہر ایک کو، جو اس سے مانگتا ہے وہ اسے عنایت فرماتا ہے۔ دیر تاخیر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے جو کچھ میں اس سے مانگ رہا ہوں میرے مطابق تو وہ مانگنا بہتر ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ اس بندے کو عطا کرنا بہتر نہیں، اس وجہ سے تاخیر ہوگی، دیر ہوتی رہے گی، لیکن اس کا در مانگنے سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کتاب فارسی کی ہے، اس کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اور اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما۔ یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں منظور نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم آپ نے اپنے اشعار کے اندر، اپنی عبارت فارسی کے اندر نقل فرمایا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اپنی شایان شان اپنے چہرے سے اس آدمی کی طرف سے پھیر لیتا ہے، لیکن وہ آدمی وہ ایسا منگتا بن کر بیٹھ گیا کہ اب وہ وہاں سے اٹھا جدھر اللہ نے اپنا چہرہ پھیرا اپنی شان کے مطابق، وہ ادھر جا کر پھر کہتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتا ہے، اس کی کوئی شنید نہیں، اور اللہ کریم اس آدمی کی گفتگو، اس دعا کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ اپنی شان کے مطابق چہرہ ادھر ادھر پھیرتا ہے۔ پھر وہ آدمی اٹھتا ہے، اس کا در چھوڑتا نہیں کہ ایک بار نہیں سنا، دو بار نہیں سنا، نہیں مانا گیا،
نہیں قبول ہوئی تو میں اس کا در چھوڑ دوں؟ نہیں. پھر اللہ کریم اپنا چہرہ پھیرتا ہے، وہ آدمی ادھر سے اٹھ کے وہاں آ جاتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما. اب اللہ رب العزت اس آدمی کو کس طرح منظور فرماتا ہے کہ ملائکہ کو بلاتا ہے، فرشتوں میری بارگاہ میں آؤ، اور میرے بندے کو دیکھا تم نے؟ ایک بار اس نے مانگا، میں نے چہرہ پھیر دیا، پھر اس نے مجھے چھوڑا نہیں، پھر مانگا، میں نے چہرہ پھر پھیر دیا، پھر بھی اس نے مجھے چھوڑا نہیں، پھر اس نے مجھ سے بخشش طلب کی. اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، اب جو کچھ یہ مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا. مقصد یہ کہ ہم ادھورے ہیں، نامکمل ہیں، ناقص ہیں. ایک بار مانگا، دو بار مانگا، اکتا گئے، تھک گئے، نہیں سنی گئی، پوری نہیں ہوئی، چھوڑ دیا. خدا بھی ہماری نہیں سنتا، یہ عقیدہ غلط ہے. خدا ہر ایک کی سنتا ہے، یہ ہر ایک مانتا ہے، ہر ایک کا عقیدہ ہے، اور اصل میں یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. جب اللہ کریم ایک گناہگار کی اتنی سنتا ہے تو پھر عقیدہ یہ بنا لینا کہ خدا سب کی سنتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ جاؤ، یہ عقیدہ غلط ہے. اس کی آڑ میں کہ خدا سنتا ہے کسی اور کے در پر نہ جاؤ، یہ عقیدہ غلط ہے. آپ صحابہ سے لے کر ولیوں تک، اور ہر ولی کو اپنے مرشد کے راستے کا تعین کرتے ہوئے دیکھتے ہو کہ ہر صحابی کسی بھی نبی کا صحابی ہے، وہ اپنے نبی کے پاس مانگنے گیا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنے کے لیے آئے. آج کوئی کہے نہیں جانا چاہیے، وہ غلط ہے. وہ صحابی پر بھی انگلی اٹھاتا ہے، جو آقا اس صحابی کو عطا کر رہے تھے ان آقا پر بھی انگلی اٹھاتا ہے. اور معمولی چیزیں آقا سے نہیں مانگی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی راضی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نے سر پر شفقت کا دست مبارک رکھا. صحابی روایت کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ قسم بخدا بوڑھا ہو گیا، موت قریب آ گئی، اور موت کا لقمہ بننے کے قریب بن گیا. جہاں سرکار نے ہاتھ رکھا تھا سارے جسم کے بال سفید ہو گئے، وہ ہاتھ والا حصہ سیاہ رہا، آخر تک سیاہ رہا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ مانگتے تھے، ہم بھی مانگتے ہیں، مانگنے میں فرق ہے. صحابہ مانگتے تھے تو لینے تک مانگتے رہتے. یہی قانون اللہ کا ہے کہ اللہ سے مانگو تو وہ ہر ایک کی سنتا ہے. اس کے کسی محبوب کے در پہ جا کر مانگو، وہ اتنی تاخیر نہیں فرمائے گا، ادھر مانگو گے ادھر عطا ہو جائے گی. پہلے تنہا مانگ رہا تھا، گناہگار تھا، قبول نہیں تھا، چہرہ ادھر ادھر خدا نے پھیرا، تو نے در نہیں چھوڑا، تاخیر ہوتی رہی، آخر کار اس نے دیا ضرور، تو تیری دعا کو سنا. لیکن کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر ایک ہی مرتبہ پکارے گا، وہ پہلی مرتبہ سنے، پہلی مرتبہ قبول کر لے گا. کیوں؟ کہ اب تیرا اس رب کا تعلق نہیں، اب تیرے درمیان اس کا مقرب بندہ بیٹھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ حضور درس فرماتے ہیں، رات تاخیر ہو جاتی ہے. اس دور کی بات، یہ لائٹیں، بجلی، کچھ نظام نہیں تھا. دور دراز سے صحابہ اکرام سننے آتے تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا درس سننے آتے، اور بڑے ذوق اور شوق سے. ایسے صحابہ بھی ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے رہتے کہ اب جمعہ کا وقت ہوگا، سرکار ارشاد فرمائیں گے، ہم سنیں گے. وہ تو صحابہ کا. تابعین کے اندر آؤ، تبع تابعین کے اندر، ائمہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جب آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کوفے میں بیٹھے ہیں، پتہ چلتا مدینے میں سرکار کا فرمان کسی صحابی کے پاس ہے، تابعی کے پاس ہے، یا تبع تابعین میں سے کسی کے پاس ہے، وہ یہاں سے سفر کرتے وہ فرمان اس صحابی یا تابعی سے سن کر پھر پلٹ کر گھر آتے. یہ علم اور علماء کی قدر تھی. اور یہ تعلق جب تک قائم رہا، کوئی ابو بکر صدیق بنتا رہا، کوئی فاروق اعظم بنتا رہا، کوئی عثمان غنی بنتا رہا، کوئی حیدر کرار بنتا رہا، کوئی محبوب سبحانی بن گیا تو کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی پاک پتن والی سرکار بن گیا، کوئی خواجہ معین الدین چشتی بن گیا. یہ کب؟ جب علم علماء سے تعلق رہا. اور جب لوگوں نے اہل علم کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی تو اندر کچھ بھی نہ رہا، اندر خالی ہوتا گیا. وہ مرکز جس کو اللہ نے اپنا مرکز قرار دیا، جس کے مرکز کی آواز سن کر شیطان پریشان ہو گیا. جب انسان کا ڈھانچہ بنا، بڑا خوش تھا شیطان، میں اس پر ہر طرف سے حملہ کروں گا، اس کے تو دروازے راستے بہت ہیں. کانوں کی طرف ان سوراخوں سے داخل ہو جاؤں، ناک کی طرف سے ہو جاؤں گا، منہ کی طرف سے ہو جاؤں گا، یہ تو بڑے آسانی سے میں اپنا حملہ کامیاب کروں گا. پر اللہ نے اس ڈھانچے کے اندر جب انسان کے اندر دل کو رکھا تو شیطان پریشان ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا کہ میں کسی پوری زمین آسمان کائنات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لا مکان تک میں سما نہیں سکتا. اگر میں سمانا چاہوں تو اپنے بندہ مقرب کے دل میں سما سکتا. جب یہ بات شیطان تک پہنچی تو پریشان ہو گیا کہ میرے سب منصوبے فیل ہو گئے، اب انسان پر میں غالب نہیں ہو سکتا. تو میرے اور آپ پر تو غالب ہو جاتا ہے. وہ انسان کون ہے جس پر شیطان کا غلبہ نہیں؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا ان کے غلام اللہ کے ولی ہیں کہ جن پر شیطان کا داؤ پیچ نہیں چل سکتا.